السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کاشف راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملکی حالات اور پورے کے پورے پاکستان میں اس ٹائم پہ جو سینیریو چل رہا ہے وہ گورنمنٹ کے چینج ہونے کے بارے میں، عدم اعتماد کے بارے میں اور پنجاب کے اندر جو تبدیلی ہونے کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر جرنلسٹ توفیق بٹ صاحب، جن کو تھوڑا سا آپ ایسا سمجھنے کہا جاتا ہے کہ علیم خان صاحب کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے اور ان کے بڑے ماشاءاللہ سے ذرائع ہیں، پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے اور پہلے سے ہی ایک پیشن گوئی کر لیتے ہیں کہ آگے کے معاملات کس طرح سے ہوں گے۔ ان کا شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ان سے پوچھیں گے کہ سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ملکی معاملات ہیں، پنجاب کے جو معاملات ہیں اسپیسیفکلی، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ جی توفیق بٹ صاحب، ویلکم ٹو دا گجرانوالہ نیوز۔ بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو میں گجرانوالہ نیوز کا بہت ممنون ہوں، اور میں نے آپ کا یہ جو چینل ہے اس کے بارے میں بہت لوگوں سے سنا۔ یہ گجرانوالہ کا ایک بڑا ہی مقبول چینل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزید محنت کریں گے، کیونکہ آگے جو دور ہے وہ تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور پہلے الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کی حیثیت کو کچھ کم کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ اب الیکٹرانک میڈیا کو آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ تو بہرحال میں بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا شکریہ۔ اچھا بٹ صاحب، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ ملکی معاملات اور سیاسی معاملات کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں کوئی چینج آئے گا، کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو کوئی نجومی نہیں ہوں کہ میں پیشن گوئی کروں کہ چینج آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر آپ مجھ سے میرا تجزیہ پوچھیں اور مجھ سے میری خواہش پوچھیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، میں اس کے سخت خلاف۔ گو کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس کو ایک جمہوری عمل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں طلاق جو ہے وہ ایک بالکل جائز عمل ہے، لیکن انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح اگر کسی حکومت کا 1 سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہو اور آپ اس حکومت کے خلاف سازشیں کریں اور آپ اس حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کریں، تو میں اسے جمہوریت کی خدمت نہیں سمجھتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 سالوں میں ہمارے موجودہ حکمرانوں نے جتنی نااہلیوں کا مظاہرہ کیا، جتنی بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا، اگر انہیں 1 سال مزید دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ مزید بد اخلاقیوں کا اور مزید نااہلیوں کا مظاہرہ کریں گے، جس کے نتیجے میں اگلے الیکشن میں ان کا نام و نشان مٹنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن جو ہے وہ انہیں تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہیرو بنانے پہ تلی ہوئی ہے، اور ان کی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ جو ہے حکمرانوں کی، اس کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے بحال رکھنا چاہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ تو عمران خان کی گزشتہ 4 سال کی غلطیوں پر اور اس کی کوتاہیوں پر اور اس کے بلنڈرز پر اسے ایک انعام دینے والی بات ہے، تو میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں، جس کو ایک سیاسی شہید بھی اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہماری اپوزیشن جو ہے ظاہر ہے وہ بہت کمزور ہوگی، اور جو وزیر اعظم ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری دعا ہے کہ وزیر اعظم اگر مضبوط ہو تو یہ جو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں، یہ بڑی ایک گھٹیا سوچ ہے، نشانے پہ ہیں۔ یہ بڑی ایک کم از کم کسی وزیر اعظم کو
یہ زیب نہیں دیتا اس قسم کی گفتگو کرے اور اس قسم کی دھمکیاں دے. کوئی ان سے پوچھے کہ گزشتہ 4 برسوں میں آپ نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ دولت واپس نہیں لا سکے, آپ جو ہے ان کی جو کرپشن تھی اپنے دور میں, جو آپ کے دور میں جو کرپشن ہے اس کو آپ روکنے میں ناکام رہے ہیں. کیسز لٹکے ہوئے ہیں ابھی وہ آپ کے جو ہے. تو ابھی بجائے اس کے میں اپنے محترم وزیر اعظم سے ایک ذاتی تعلق کی نسبت سے اور ایک پرانے تعلق کی نسبت سے, آپ کے ان سے میرے دوست رہ نہیں چکے ہیں, دوست ہیں وہ, اگر مجھے اپنی کچھ غلط پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے دوستی سے خارج کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مخلص دوست وہی ہوتا ہے کہ جو دوست کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کرے. تو میری اپنے وزیر اعظم سے استدعا ہے, اگر یہ تحریک جو عدم اعتماد ہے یہ اپوزیشن کی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے تو 4 برسوں میں ہم جو عوام کی خدمت نہیں کر سکے یا جو عوام کی فلاح کے منصوبے نامکمل ہیں, ہم پوری توجہ کے ساتھ وہ منصوبے مکمل کریں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر دیکھیں گے میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. جی ناظرین, کیا ہی اچھی بات سے توفیق بٹ صاحب نے بات کا اختتام کیا کہ جذبہ جو ہے عوام کی خدمت کا ہونا چاہیے. اگر موقع ملے تو جو منصوبے اور جو کام نہیں پورے ہو پائے وہ پورے کرنا چاہیے, بجائے کہ اپوزیشن کو کرش کرنے کے بارے میں سوچا جائے. تو یہی تھا آج کا ہمارا پیغام جو آپ تک لے کے آنا چاہ رہے تھے موجودہ صورتحال کے بارے میں. تو وہ دیکھتے رہیے گوجرانوالہ نیوز. تھینک یو, اللہ حافظ. गुजरावाला न्यूज, गुजरावाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क.